الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک جس کا ہمیں رجب سے انتظار تھا اور وہ مسنون دعا ہم مانگا کرتے تھے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دعا مانگا کرتے تھے. گویا کہ رجب کے مہینے سے انتظار تھا اس مہینے کا، اور اللہ کے حضور ہم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیونکہ رمضان کا مل جانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. کیونکہ گزشتہ زمانے میں بزرگی کا معیار اسے سمجھا جاتا تھا کہ کس کے حصے میں کتنا رمضان آیا. حساب لگایا جاتا تھا کہ اگر کسی کو 40 رمضان ملا ہے اور اگر کسی کو 30-35 رمضان ملا ہے زندگی میں، تو جسے 40 رمضان ملا ہے اسے بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا. کیونکہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ثواب کے اعمال بڑھ جاتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ان کی یہ دعا رہا کرتی تھی کہ رمضان مل جائے، رمضان نصیب ہو جائے. اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک ان کی دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ جو رمضان گزرا ہے وہ رمضان قبول ہو جائے، اس کی عبادتیں قبول ہو جائیں اور اس کا روزہ قبول ہو جائے. اور رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، ہر قسم کی نیکی کرنے کا اس میں موقع ملتا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے.
ہر کوئی نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی طرح کی نیکیاں بندہ انجام دیتا ہے، ان اعمال کو کر گزرتا ہے۔ بنیادی نیکی جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، ثواب کا کام جو کیا جاتا ہے، وہ روزہ ہے۔ رمضان اس کی بنیادی عبادت روزہ ہے۔ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض فرمایا، فرض قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ روزہ رکھنے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا، صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ بقول حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب مر جانے کے بعد قبر میں لٹایا جائے گا تو اس وقت قرآن پاک اس کے سرہانے ہوگا، زکوٰۃ اس کی پائنتی ہوگا، نماز اس کے داہنے اور روزہ اس کے بائیں ہوگا۔ قرآن پاک سرہانے اس لیے ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، گویا کہ حکم شاہی ہے۔ حکم شاہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سر پر رکھا جائے، تو قرآن پاک اس کے سرہانے آ جائے گا، بشرطے کہ قرآن پاک کی اس نے قدر کی ہو، قرآن پاک کو دن رات اس نے پڑھا ہو، اس سے وابستگی اس نے دکھائی ہو، اس نے تعلق اس نے بتلایا ہو۔ اور نماز چونکہ وہ ایک دستاویز ہے، آدمی دستاویز اپنے داہنے ہاتھ میں رکھتا ہے، لیتے ہوئے دیتے ہوئے دستاویز کو داہنے ہاتھ سے لیتا دیتا ہے، تو نماز دائیں طرف میں آئے گی۔ اور زکوٰۃ چونکہ مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، اور مال چونکہ خادم ہے، اس کی خدمت میں رہتا ہے، تو خادم وہ پائنتی ہوتا ہے، پاؤں کے پاس ہوتا ہے، خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر باش ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال جنگ کے میدان میں سپہ سالار، مجاہد، سپاہی وہ اپنے دائیں ہاتھ میں، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں رکھتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، تو روزہ اس کے بائیں طرف میں ہوگا، ڈھال کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم جنہ، تو روزہ ایک عمل ہے، بنیادی عمل، بنیادی عبادت ہے جو رمضان میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان میں نیکیوں کا سلسلہ چلتے رہتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ صبح کو جو روزہ شروع کرتا ہے، جس کا آغاز وہ کرتا ہے، وہ سحری کے ذریعے سے، اور سحری جس میں روزے کو قوت پہنچانے کے لیے، روزے میں تقویت حاصل کرنے کے لیے بندہ سحری کرتا ہے، روزے دار سحری کھاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کھایا اپنے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، پسند کی چیز اس نے کھایا، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کو اس نے جو پورا کیا، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور پھر افطار کرتا ہے تو افطار اس میں بھی وہ اپنی پسند کی چیز تیار کرتا ہے اور کھاتا ہے،
لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطاری و فرحۃ عند لقاء ربی۔ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو افطار کرنے والوں کے لیے دو خوشی کا سامان ہے۔ ایک خوشی اسے افطار کرتے وقت ملتی ہے تو یہ خوشی اسے اپنے رب کے پاس جب وہ ملاقات کرے گا اور رمضان کے روزوں کا جب اجر لے گا، ثواب لے گا، بدلہ لے گا، تب اسے وہ خوشی ملے گی۔ تو اس وقت میں وہ جو خوشی ہوگی وہ اور ہی طرح کی خوشی ہوگی۔ تو بہرحال افطار جب کرتا ہے بندہ روزے دار تو اس وقت میں بھی اس کے لیے نیکیاں اور افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سب نیکیوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بندے کو کس کس راستے سے مغفرت کی جائے، معاف کیا جائے، اسے اس کے لیے بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ فراہم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک جب آتا ہے تو رمضان المبارک قرآن مجید کا رمضان المبارک سے ایک خاص تعلق، گویا کہ رمضان روزے کا مہینہ تو رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ رمضان المبارک ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کا تعلق رمضان سے، رمضان کا تعلق قرآن پاک سے، اس لیے رمضان المبارک میں لوگ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے ہیں اور حافظ صاحب سے سنا کرتے ہیں۔ تلاوت کا کثرت سے اہتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، چونکہ رمضان المبارک قرآن مجید سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن پاک جو رمضان المبارک سے خاص تعلق رکھتا ہے تو قرآن پاک سفارشی بنتا ہے۔ جو روزے دار قرآن پاک کا حق ادا کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو وہ قرآن مجید اللہ کے حضور اس کا سفارشی بنتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے سفارشی ہوتے ہیں۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارشی بنتے ہیں۔ اللہ کے حضور آ کر روزے دار کے حق میں روزہ سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے سے روک کر رکھا اور جائز شہوات سے، خواہشات سے میں نے اسے روک کر رکھا اور یہ رکا رہا بندہ، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اور قرآن آ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اسے رات میں نیند سے روک کر رکھا تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ تو دونوں کی سفارشوں کو قبول کر لی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک یہ بھی سفارشی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سال بھر میں مہینوں میں ایک قرآن پاک اگر ختم کرنے کا معمول رہا ہے، پورے سال میں جتنا قرآن پاک 11 مہینوں میں ہم نے مکمل کیا، اگر 10 قرآن ہمارا مکمل ہوا تو پورے رمضان میں، پورے مہینے میں 10 قرآن ہمارا مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر پورے سال میں کسی کا 5 قرآن مکمل ہوا تو رمضان المبارک میں 5 قرآن پاک مکمل کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ رمضان المبارک جب آتا تو وہ سب سے تعلقات کم کر لیتے ہیں، کم سے کم ملاقات کر لیتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آ جانے کے بعد
ہمارے اکابر ایسے بھی گزرے ہیں، وہ اپنے متوسلین کو بلا کر، اپنے مریدین کو بلا کر یہ تاکید کر لیا کرتے تھے کہ اگر رمضان کے بعد زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ رخصت کر دیا اور پورا مہینہ قرآن پاک پڑھنے میں، قرآن پاک کی سمجھنے میں گزار دیتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے، اشراق کے وقت تک اشراق پڑھتے پھر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے، چاشت کی نماز تک، چاشت کے بعد پھر قرآن پاک میں لگ جاتے، ظہر کی نماز تک، ظہر کے بعد پھر عصر تک، عصر کے بعد سے پھر مغرب تک، مغرب کے بعد سے پھر عشاء تک، عشاء کی نماز پڑھتے، تراویح میں قرآن پاک سنتے اور تراویح کے بعد قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت میں لگ جاتے، دیر تک تلاوت کرتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر سحری کرتے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کرنے کا معمول انہوں نے بنا لیا تھا۔ روزانہ دن میں ایک قرآن اور روزانہ رات میں ایک قرآن، اور تراویح میں سوا پارے کے حساب سے پورا رمضان ایک قرآن۔ تو اس حساب سے 63 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے کا انہوں نے معمول بنا لیا تھا۔ تو ایسا اہتمام، اس قدر اہتمام ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک، اس میں قیام اللیل کا موقع ملتا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی شکل میں قیام اللیل کا موقع ملتا ہے، قیام اللیل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو روزانہ، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، پوری رات عبادت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نماز پڑھنے کا معمول، یہاں تک کہ اتنی لمبی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھ بھی لیا، جب آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت نہیں دی ہے کہ آپ بخشائے گئے ہیں؟ تو پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب یہ ہوتا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام مجھے دیا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزار دی، وہ صحابہ، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ ان کا معمول، وہ بھی کثرت سے نماز پڑھنے والے، رات بھر جاگ کر نماز ادا کرنے والے۔ روم کا بادشاہ جب اس نے دیکھا صحابہ کو فتوحات حاصل کرتے ہوئے، فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے، اور بہت پریشان ہوا اور حیران ہوا کہ کیا بات ہے، ہمارے پاس تعداد میں بھی سپاہی زیادہ، کثرت میں ہم لوگ ہیں، ہتھیار ہمارے پاس میں ہیں، اور وہ نہتے ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور تعداد میں بھی وہ کم ہیں، پھر بھی وہ لوگ اس قدر جیتتے کیوں ہیں، فتح انہیں کیسے مل جاتی ہے؟ تو اس نے اپنے کسی کارندے کو، روم کا بادشاہ، بھیجا صحابہ کے بیچ میں معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کس وجہ سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں، فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو نمائندہ گیا تھا دیکھنے کے لیے، واپس آ کر اس نے یہ خبر دی، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو صحابی رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، فتح جو حاصل کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ رات بھر وہ مصلی پر سوار ہوتے ہیں تو دن بھر وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ رات بھر وہ اللہ کو مناتے ہیں رو رو کر، اور دن میں وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جیتنے لگتے ہیں، فتح انہیں مل جاتی ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ایسی گزرتی تھی۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی راتوں کی عبادت کی، صحابہ کی زندگی راتوں کی عبادت کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو میں نے سنی اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے ایمان والو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب لوگ راتوں کو پڑھ کر سونے لگے تو تم راتوں کی نماز پڑھو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ لوگ راتوں کو سوئے، تو ایمان والے راتوں میں عبادت کریں، راتوں میں جاگ کر نمازیں ادا کریں۔ تو رمضان المبارک میں ایک موقع ملتا ہے کہ قیام اللیل کی توفیق ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں نیکی کا ایک اور سلسلہ، نیکی کی ایک اور کڑی وہ اعتکاف کی شکل میں ہے، کہ اعتکاف بندہ کرتا ہے، ایمان والا کرتا ہے، روزے دار مسجد میں آ کر گوشہ نشیں ہوتا ہے، اور 10 روزہ وہ اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اور اسلاف نے، صوفیہ نے، مشائخ نے اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے 4 قسم کے مجاہدات کی تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی۔ ایک ہے تقلیل طعام، اور ایک ہے تقلیل منام، اور ایک ہے تقلیل کلام، اور ایک ہے تقلیل اختلاط مع الانام۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے، باطن کا تزکیہ ہو جائے، اندر سے اس کی روح بن جائے، تیار ہو جائے، انسانیت آ جائے، اخلاق پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کم کھائے، کم سوئے، کم کلام کرے، اور لوگوں کے ساتھ کم سے کم ملاقات رکھے، تعلقات رکھے۔ یہ 4 کام اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اس کے باطن کی اصلاح فرماتے ہیں، اس کے باطن میں نور پیدا فرماتے ہیں، انسانیت اس کے اندر آتی ہے، اخلاق اس کے سنور جاتے ہیں، اخلاق فاضلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، اور لوگوں سے کم ملاقات کرنا۔ لیکن 11 مہینے ہمارے اسلاف سال کے وہ 12 مہینے اسی طرح سے گزارا کرتے تھے۔ کھانا ان کا کم ہوتا تھا، سونا ان کا کم ہوتا تھا، اور کلام ان کا کم ہو جاتا تھا، کم سے کم وہ بات کرتے۔ اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر خیر کی بات کر سکتے ہو تو بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ تو اللہ، صحابہ، ہمارے اسلاف، اولیاء، ہمارے اکابر کی زندگی سال کے 12 مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہم 11 مہینے اس کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہمارے قوا کمزور، ہمارے اندر کی کمزوری کی وجہ سے ہم کم کھا کر جی نہیں سکتے ہیں، کم سو کر رہ نہیں سکتے ہیں، قوا کمزور ہے ہر اعتبار سے، کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اگر اس مہینے کو ہم پابندی کے ساتھ اسے گزار لیں گے تو یہ 4 قسم کے مجاہدات، ریاضات کرنے کی ہمیں توفیق ہو سکتی ہے۔ روزہ کم کھانے کی ٹریننگ ہے، تراویح اور تہجد یہ کم سونے کی ٹریننگ ہے،
قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کم گفتگو اور کم بات کرنے کی ٹریننگ ہے، اور اعتکاف یہ لوگوں سے کم ملاقات کرنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ تو روزہ رکھ لیتا ہے تو خود بخود کم کھانا نصیب ہو جاتا ہے، سحری میں کھایا اور پھر افطار میں کھایا تو اور بس دن بھر کھانے کی کوئی چکر نہیں۔ تراویح اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، 20 رکعات پڑھتا ہے تو گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں، پھر سونے کے لیے کم وقت ملتا ہے، پھر سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے تو کم سونا بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ اور روزانہ کثرت سے تلاوت میں اگر لگ جاتا ہے، صبح سے شام تک تلاوت تلاوت تلاوت، ادھر پارے ختم، دوسرا پارہ شروع، پھر پارے ختم، پھر دوسرا پارہ شروع، اس طرح سے قرآن پاک ایک ختم کیا دوسرا شروع کرنے میں لگ گیا تو پھر لوگوں سے بات کرنے کی کم نوبت آئے گی۔ اور اسی طرح سے جب اعتکاف میں لگ جاتا ہے، آخری عشرہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، اس کا ایک شیڈیول اس نے بنا لی، ایک ترتیب اس نے بنا لی، تو بس اب لوگوں سے ملاقات بھی کم ہے، کانٹیکٹ کم ہے۔ تو یہ ایک مجاہدہ کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے دل میں نور پیدا کرتے ہیں، ایمانی نور پیدا کریں گے، ایمانی جذبہ اور اخلاق کی صفت اس کے اندر آنے لگے گی۔ اور اسی طرح سے بزرگان محترم، تراویح جو نماز ہے یہ اس لیے بھی افضل ہے، اس لیے بھی بہترین ہے کہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ تراویح کا تعلق براہ راست نماز سے ہے، اور نماز افضل عبادت ہے، اور دیکھا جائے تو نماز ہی در حقیقت عبادت ہے۔ بقول حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ دیکھا جائے تو در حقیقت نماز ہی عبادت ہے، روزہ اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ روزہ عبادت اس لیے ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، تو اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم آ گیا تو حکم بجا لانا عبادت ہے، اس لیے روزہ عبادت ہے، ورنہ روزہ ایک شان کا کام ہے۔ روزے میں آدمی کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اپنی جائز خواہش پوری نہیں کرتا، بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گناہ مشابہت ہے۔ اس میں ذلت نہیں بلکہ اس میں اعزاز ہے۔ عبادت کہتے ہیں سراپا ذلت کے اظہار کو، سراپا ذلیل ہو جانے کو۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے وہ عزت والا نہیں ہوتا، وہ تو ذلیل نہیں ہوتا، ذلت والا نہیں ہوتا، وہ تو عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر روزے میں عبادت کہاں ہے؟ روزہ اپنی ذات میں عبادت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا عبادت ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینا اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے میں کسی کو مال بانٹنا ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، کسی کی خبر گیری کرنی ہوتی ہے، کسی کے لیے کپڑا فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک اللہ کا کام ہے، اللہ کے فعل سے مشابہت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اس کے کام کو بندہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو اس میں عبادت کا پہلو کہاں؟ ہاں، زکوٰۃ اس لیے عبادت، اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا عبادت ہے۔ اسی طرح سے سچ بولنا عبادت نہیں، کیونکہ سچ بولنا یہ بھی اللہ کا عمل، یہ بھی اللہ کا فعل۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون؟ تو سچ بولنے والا یہ بھی گویا کہ ایک گناہ اللہ سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو لیکن پھر سچ بولنا عبادت کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کو دیکھیں، نماز کے ایک ایک رکن کو دیکھیں، نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں اتحیات ہے، کہ غلام کی طرح کھڑا ہو گیا اور مزید جھکنے لگا اور مزید اپنے آپ کو ذلیل ہو کر پیش کرنے لگا اور اپنے ناک کو اور پیشانی کو رگڑنے لگا اور پھر با ادب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس سے بڑھ کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فقیر بن کر، بھکاری بن کر، محتاج ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے لگا، تو نماز میں شروع سے لے کر آخر تک وہاں
آدمی اپنی ذلت کا اظہار کرتا، عاجزی کا اظہار کرتا، تو نماز افضل عبادت اس لیے ہے۔ اور نماز اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، نزدیکی ملتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کوئی تو 4 مقامات قرب سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب تو اندازہ لگائیں، تراویح میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو 40 مقامات قرب مل جاتے ہیں کہ اللہ کی نزدیکی اسے ملتی ہے، نزدیکی کا مقام ملتا ہے، 40 مقامات قرب، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل لگا کر، ثواب کی نیت کے ساتھ اگر اللہ کے حضور تراویح کی نماز کو ہم ادا کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، قرب بڑھتا جائے گا۔ اسی وجہ سے فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ کسی اپنے متوسل سے، اپنے کسی مرید سے، کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت میں مجھے ایسا مزہ آتا ہے گویا کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا۔ یہ کب نصیب ہوگا؟ جب آدمی نماز پڑھے تو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صفت احسان کے ساتھ میں نماز ادا کرے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو گویا کہ اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، تو ایسی عبادت کر کے تجھے اللہ دیکھتا ہے۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوں، تراویح کے لیے ہم رکعت باندھیں اور فرض نمازوں کے لیے ہم رکعت باندھیں، اس دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ اللہ میری نماز کو دیکھتا ہے، اللہ میرے قیام کو دیکھتا ہے، اللہ میرے رکوع کو دیکھتا ہے، اللہ میرے سجدہ کرنے کو دیکھتا ہے، اللہ میری اس عاجزی کو دیکھتا ہے، تو اس نماز میں مزہ آئے گا، اس نماز میں چاشنی پیدا ہوگی، اس نماز میں ایک حلاوت پیدا ہوگی، مقامات قرب اسے نصیب ہوگا۔ آج نماز میں سستی کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ارادہ نہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنا مقصد نہیں، بس ایک الارم ہے کہ ہم نے سیٹ کر دیا، اور بس الارم ہے کہ جس طرح سے سیٹ ہو جانے کے بعد میں اپنے وقت پر گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح سے ہم نماز کے لیے ایک الارم سیٹ کرتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، بس درمیان میں کیا ہوا، ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا اور کیا کچھ ہوا نماز میں ذرا برابر بھی احساس نہیں۔ جس طرح الارم سیٹ ہونے کے بعد اپنے وقت پر گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح سے اپنے وقت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور نماز سے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ نماز میں ہمیں حلاوت نہیں ملتی، مزہ نہیں ملتا۔ اور کوئی تراویح 4 رکعت پڑھ کے اٹھ جاتا ہے، 8 رکعت پڑھ کے دامن کو جھاڑ لیتا ہے، 12 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ بہت گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں جو شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک 20 رکعت کی تراویح کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ اس لیے تراویح کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت والا عمل، ثواب کا کام، قیام اللیل کی توفیق تراویح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ ہم تراویح کو اپنا معمول بنائیں۔ اس عمل تراویح میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا گیا، بتدریج اس کا حکم آیا۔ پہلے تو ترغیب اللہ نے دی، اللہ کے نبی نے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ میں رکھا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز اس نے ادا کی، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ترغیب دی۔ صحابہ کے سامنے ایسی ترغیب کا کوئی جملہ جب آتا ہے تو صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اس عمل میں۔ وہ تو حریص ہوتے ہیں ثواب کمانے میں، ثواب کو اپنے نام اعمال میں بڑھانے میں۔ تو صحابہ نے جب سنا تو صحابہ نے اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ تو رمضان المبارک میں تنہا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اول شروع میں صرف ترغیب دی کہ جو ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز کی سنیت کا حکم دیا کہ اس کا مسنون ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا ان رمضان شہر افترض اللہ صیاما وانا سننت للمسلمین قیاما، بے شک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، اور میں نے مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کو، تراویح کی نماز پڑھنے کو سنت قرار دے دیا۔ اللہ نے رمضان میں روزے کو فرض قرار دیا ہے اور میں نے مسلمانوں کے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، تو وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اور تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا، جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، بالکل پاک صاف، کوئی اس کے نام اعمال میں ایک گناہ نہیں، ایسا ہی وہ ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے تراویح کی نماز، تو تراویح کی نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تراویح سے دو مقصد ہیں، ایک تو قیام اللیل ہے، رات کو جاگ کر عبادت میں گزارنا ہے، رات کو عبادت کے لیے صرف کرنا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت دن بھر ہم نے کی، نماز میں قرآن کو سننا ہے۔ تو یہ دو مقصد سے تراویح کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کو ہم اپنا ایک ترتیب بنائیں، شیڈیول بنائیں۔ دنیا بھر کے لیے 11 مہینے ہم نے بہت کام کر لیا، بہت کچھ کر لیا، یہ ایک مہینہ ہم ایسے لگائیں کہ ہم اس میں عبادت میں لگ جائیں، عبادت میں مصروف ہو جائیں، اور آخرت کو بنانے میں مصروف ہو جائیں، اور اپنے ایمان میں تازگی لانے کے لیے ہم کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے ہو جائیں۔ تو ہمارا یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی پرامن، پرسکون عبادت کی حالت میں گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔